Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 4 and our topic is The Tea Garden from your book We Learn English Class 8 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. اتوار کا دن تھا 1962. ارشد مجھے اپنے قدیم فورٹ زیفیر میں اسٹیٹ کے گرد لے گیا. علی نگر ایک درمیانے درجے کی ٹی اسٹیٹ تھی جو 1700 سے زیادہ پر زمین پر پھیلی ہوئی تھی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی. غیر منقسم زمین جس میں سے تقریباً ایک تہائی چائے کی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی. اس علاقے کو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ہر ایک کو ایک نمبر سے جانا جاتا ہے. چائے نے اپنی زندگی کا آغاز چارہ باری بیج کی نرسری میں ایک پودے کے طور پر کیا. اکتوبر یا نومبر تک بیج نے وہ پھلی اور کریمی چار پنکھڑی والے پھول مختلف قسم کی کیمیا ڈالنا شروع کر دیے. پھلیاں اگلے نومبر تک پک جاتی ہیں اور پھلی میں 2 سے 3 بیج ہوتے ہیں جنہیں جمع کر کے دوسری نرسریوں میں لگایا جاتا ہے. اس طرح ایک مسلسل ذخائر فراہم ہوتے ہیں. جب پودے 12 سے 15 ماہ کے ہو جاتے ہیں تو انہیں تقریباً 4 فٹ کے وقفے سے تیار کی گئی زمین میں پیوند کر دیا جاتا ہے اور ان کے کدال لگانے گھاس کاٹنے اور توڑنے کی سہولت کے لیے سیدھی لائنوں کو یقینی بنایا جاتا ہے، یعنی کہ انہیں ترتیب دے کر سیدھی لائنوں میں ان پودوں کو لگایا جاتا ہے. جگہ اور وقت کے پیش نظر پودا ایک مخروطی درخت میں بڑھ سکتا ہے جتنا کہ 40 فٹ اونچا یا اس سے بھی زیادہ. کہا جاتا ہے کہ چین میں ایک جنگلی 108 فٹ کا چائے کا درخت ہوتا ہے جو 1700 سال پرانا ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ وہ 3 فٹ سے زیادہ ہے، لیکن چائے کے باغات پر جھاڑیوں کو بے رحمی سے کاٹ دیا گیا تاکہ انہیں ایک سطح پر رکھ کر ان کے پہلو میں اگنے کی ترغیب دی جا سکے. ہر تازہ ٹہنی سے مطلوبہ 2 پتے اور ایک کلی نکالنے کے لیے آسان جھاڑیاں 5 سے 7 سال میں توڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں. اس وقت سلیٹ میں چائے کے نیچے کا کل رقبہ 79,000 ایکڑ سے زیادہ تھا. چائے کے بیجوں کی نرسریوں کو شمار نہیں کیا گیا. زائد عمر پر ایک ایکڑ تقریباً 3,000 جھاڑیاں اگائیں. تکنیکی طور پر ارشد نے کہا ایک ایکڑ سے تقریباً 1500 پاؤنڈ پتے نکلتے ہیں، لیکن جھاڑیوں کی عمر پیداوار کو متاثر کرتی ہے. اس وقت تقریباً 30% جھاڑیاں 40 سے 60 سال پرانی ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ تبدیل کیا جا رہا ہے. صرف 60% اپنے عروج پر ہیں اور 10% کے قریب ابھی تک ناپختہ ہیں. انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا ہے ابھی تک. فصلوں اور پھلوں کی کاشت کے لیے زمین کا کچھ حصہ مزدوروں کو قرض دیا گیا تھا. علی نگر لیبر فورس کی تعداد تقریباً 1700 افراد کی تھی. ایک ہی ایکڑ جس میں مرد، عورتیں اور 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے بھی شامل تھے. انہوں نے ٹیموں میں کام کیا اور بوڑھوں یا کمزوروں اور نوجوانوں کو سب سے ہلکے کام سونپے گئے. جوڑنے اور پودے لگانے کا سنجیدہ کام خواتین نے کیا، جبکہ مرد ہل چلاتے اور ڈھیلے کھودتے، یعنی کہ جن میں گڑھوں کے اندر پودے لگائے جاتے تھے، اور بانس کاٹتے تھے. انہیں پہاڑی کی ڈھلوان پر یا گھاس کے میدان میں جھونپڑیوں کی قطاروں میں رکھا گیا تھا. جھونپڑیوں کو بانس کی چٹائی سے بنایا گیا تھا جس کی چھتیں کم تھیں. ہر ایک کا اپنا چھوٹا سا صحن تھا جس میں بانس کے داؤ یا چٹائی کی باڑ لگی ہوئی تھی. آدھے ملبوس چھوٹے بچے، ان کے اعضاء ایک ہموار گہرے بھورے ڈھول میں کھیلتے چہکتے ہوئے بولتے ہیں. وہ اب دوڑتے ہوئے پٹری کے کنارے پہنچے. ان کی آنکھیں بڑی اور مائع تھیں اور دوستانہ تجسس سے بھری ہوئی تھیں. میں نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فوراً جوابی مسکراہٹوں نے دھول آلود چھوٹے چہروں کو روشن کر دیا. چند خواتین بچوں کے پیچھے نمودار ہوئیں. موٹے سوتی ساڑیوں میں ملبوس، سرخ اور نارنگی اور بلاؤز ان کی سیاہ جلد پر چمک رہے تھے. ان کے چہرے تھکے ہوئے تھے لیکن ان کی مسکراہٹیں گرم تھیں. اوست کولی چائے چننے والا کتنا کماتا ہے؟ میں نے پوچھا. مردوں کو روزانہ ایک مقررہ رقم دی جاتی ہے جسے بازیرہ کہا جاتا ہے. 1.5 روپے سے تھوڑا کم. اضافی کام کے لیے روزانہ تقریباً 1 روپیہ جسے خواتین کی بازیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. 5 پیسے کم. خواتین کو کم تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا وہ کم پیداواری ہیں؟ نہیں، حقیقت میں وہ مردوں سے کئی زیادہ مفید ہیں، لیکن یہ دستور ہے کہ ورک فورس میں کتنی خواتین ہیں
زیادہ تر باغات پر نصف سے زیادہ لیبر فورس خواتین پر مشتمل ہے، لیکن وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ میں بضد رہا۔ ٹھیک ہے، ایک ہنرمند عورت 30 پاؤنڈ تک پتی اٹھا سکتی ہے اور اسے اس کی پتی کی ٹوکری کے وزن کے مطابق معاوضہ مل جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ نیچے پتھر رکھ کر یا پانی چھڑک کر دھوکہ نہ دے۔ خاندان ایک اکائی کے طور پر مل کر کماتے ہیں۔ بچوں کو ہلکے کاموں جیسے کیڑوں کو پکڑنا، گھاس ڈالنا، نرسریوں کو پانی دینا وغیرہ کے لیے تنخواہ ملتی ہے۔ مجموعی طور پر 5 افراد کا خاندان ایک معقول زندگی گزار سکتا ہے۔ انہیں دوسری سہولتیں بھی ملتی ہیں، گودام سے سبسڈی والے چاول، تنخواہ کی چھٹیاں، بیماریوں کی چھٹیاں، زچگی کی چھٹیاں، رہائش اور دیگر طبی امداد بھی۔ What facilities did the workers on the tea estate get? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.